جو حالات ہیں لوگوں کے اور جو ہماری خرابیاں ہیں خامیاں ہیں، ظاہر ذہن پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ اس کا افسوس یہ ہے کہ ہمارے طلباء کی جو سطح ہے ان کے علم کی اور فہم دین کی، اس میں بھی جو کمیاں پیدا ہو گئی ہیں اس کا اثر پڑتا ہے۔ محسن صاحب نے جو باتیں پوچھیں، ظاہر ہے کہ ذہن پر جو اثر ہوتا ہے تو بعض مرتبہ آدمی مغلوب ہوتا ہے اس میں، اور یہ ان کے جذبے کی بات ہے۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ یہ طلباء جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں ان کے اندر دین کا کتنا علم ہے، اور یہ جو بنیادی معلومات ہیں ان سے بھی واقف ہیں یا نہیں۔ تو حال یہ ہے بہت سے ایسے طلباء ہیں وہ فارغ ہو جاتے ہیں لیکن دین کی بنیادی باتوں کو نہیں جانتے۔ ہم کیا عرض کریں، ایک آدھ طلباء ایسے بھی تھے کہ وہ فارغ ہو کر چلے گئے، انہوں نے ایک وقت کی نماز مسجد میں ادا نہیں کی۔ تو ظاہر ہے ان چیزوں کا جب علم ہوتا ہے تو ذہن پر اس کا اثر پڑتا ہے، آدمی اس پر روئے تو کوئی تعجب کی بات نہیں کہ جو یہاں تعلیم دی جاتی ہے مدارس میں، سچی بات یہ ہے کہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دین کا صحیح فہم پیدا ہو، جس کو میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا۔ تفقہ فی الدین ہے مدرسوں کا جو مقصد ہے بنیادی طور پر، وہ تفقہ فی الدین ہے۔ اب جو ہمارے فارغ ہونے والے عزیز طلباء ہیں، میں عرض کر رہا تھا کہ ان پر بڑی ذمہ داری ہے۔ اب دیکھو اس وقت جو حالت ہے دیہاتوں کی اور شہروں کی، اور جس طرح ابتداء کی خبریں سننے میں آتی ہیں، آدمی کے راتوں کی نیند اڑ جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ لیکن افسوس یہ بھی ہے کہ ہماری بے حسی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ ہمیں پرواہ نہیں، ہم موبائل بیٹھ کر دیکھتے ہیں، لا یعنی چیزوں میں اس کا استعمال کثرت سے کرتے ہیں، وقت ضائع کرتے ہیں۔ دنیا کدھر جا رہی ہے، امت کا حال کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امانت ہمیں دی تھی، ہمارے اوپر کیا اس کی ذمہ داری تھی؟ اور اب ذرا سی بھی ہماری غفلت یاد رکھو ہمیں وہاں پہنچا دے گی کہ ہم خون کے آنسو روئیں گے، پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اس وقت بڑی ذمہ داری ہمارے فارغین پر ہے، اور میں کہتا ہوں تھوڑی قربانی کے ساتھ، تھوڑے ایثار کے ساتھ طے کرو کہ ہمیں دین کی حفاظت کا کام کرنا ہے۔ اپنے اپنے علاقوں میں خاص طور پر یہ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جو تمہارا کام تھا تفقہ فی الدین کا، اللہ نے جس کو جتنی توفیق دی اس نے کیا، لیکن اب مرحلہ ہے لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ کا، کہ تم جاؤ یہاں سے فارغ ہو کر جاؤ گے اپنے علاقوں میں، تو اب تم یہ مت سوچو کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ کون سی اچھی ملازمت مل جائے، زیادہ سے زیادہ آمدنی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ چٹی روٹی دے دے لیکن دین کے لیے ہماری جان لگ جائے، کھپ جائے، تو اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو ہمارے لیے اپنی جانیں کھپاتے ہیں، اللہ کہتا ہے وہ ان کے لیے راستے کھولتے ہیں۔ ہم آرام سے داد عیش دیں، آرام سے اپنے کاموں میں لگے رہیں، اپنی ذاتی ترقی کی فکر میں لگے رہیں، دین کہاں جا رہا ہے، لوگ کدھر جا رہے ہیں، اس کی ہم کو پرواہ نہ ہو، تو اس سے بڑھ کر کون سی محرومی۔ تو اس لیے میں خاص طور سے کہتا ہوں اپنے عزیز طلباء سے جو فارغ ہوں گے وہ یہ مقصد لے کر جائیں، طے کر کے جائیں کہ ہمیں دین کی حفاظت کا کام کرنا ہے اور انشاءاللہ دین کی اشاعت کا کام کرنا ہے، اور اپنے اپنے علاقوں میں خاص طور سے کرنا ہے، اور اللہ کام نے پورے ملک میں کرنا ہے، پوری دنیا میں کرنا ہے۔ اور میں کہتا ہوں ایک بھی اللہ کا بندہ صحیح جذبے کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو ملکوں میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ امام سرہندی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں تھے، اللہ نے کیسا انقلابی کام لیا ان سے، انہوں نے دور اکبری میں جو خطوط لکھے اکبر کے، ان علماء کو جو وہاں قریب تھے اس کے، وہ درباری لوگ تھے، ان کو خطوط لکھے، توجہ دلائی، تو اس وقت جو ایک بڑا خطرہ سامنے آ رہا تھا وہ خطرہ ٹل گیا، اور اللہ نے دین کی حفاظت فرمائی، اور ان کے ذریعے سے دنیا کے مختلف علاقوں میں دین پھیلا۔ ایسے ہی سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک چھوٹے سے گاؤں سے چلے، لیکن جس علاقے سے گزرے ایمان کی ایک باد بہاری آ گئی۔ لیکن یاد رکھو یہ صرف تصور سے نہیں ہوتا، یہ بٹن دبانے سے نہیں ہوتا، اس کے لیے قوت ایمانی چاہیے، وہ علم کے اندر کسی نہ کسی درجے میں رسوخ چاہیے، جو بھی تمہیں حاصل ہو گیا، اب آگے تم اگر اس کو صحیح استعمال کرو تو مزید علم میں رسوخ پیدا ہوتا ہے۔ خاص طور سے تدریس کا مرحلہ ہوتا ہے، اگر کسی
تو اللہ یہ موقع دے تو تدریس سے سب سے زیادہ علم کے اندر رسوخ پیدا ہوتا ہے اور اس سے پھر برکت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہ موقع نہ بھی ملے تو جو بھی دعوت کا کام ہو سکے، حفاظت دین کا کام ہو سکے، ہمیں اس پہ لگنا چاہیے۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ بات بہت طاقت سے کہتے تھے کہ دیکھو اخلاص پیدا کرو اور جوہر ذاتی پیدا کرو، پھر اللہ تعالیٰ تم سے کام لے گا تھوڑی اثار و قربانی کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد اگر تم میدان میں آؤ گے تو کبھی بھی تم ضائع نہیں ہوگے۔ اور ایک بات حضرت مولانا بار بار کہتے تھے اور سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بات لکھی ہے کہ دیکھو کبھی جمہور کے راستے سے مت ہٹنا۔ جو جمہور نے طریقہ تمہیں بتایا سلف سے چلا آ رہا ہے وہ تمہارے لیے اصل طریقہ ہے، اور قرآن مجید میں ہمیں اس کی طرف بار بار اشارے دیے گئے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ سے دعا کی جاتی ہے ہر وقت نمازوں میں، سورہ فاتحہ میں، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دے، لیکن اس کے بعد جو صراط الذین انعمت علیہم کہا گیا اس سے پورا ہمارے سامنے اصول رکھ دیا گیا کہ وہ راستہ جو منعم علیہم بندوں کا راستہ ہے، جو سلف کا راستہ ہے، جو قرآن میں وہی بات دوسری جگہ بھی کہی گئی ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو بھی صحیح راستے پر آنے کے بعد رسول کے راستے سے ہٹتا ہے وہ تو بالکل ایک حقیقی ایسی بات ہے جو دو دو چار کی طرح کھلی ہوئی ہے، لیکن آگے جو بات کہی گئی اور جو اس کا تتمہ ہے جس سے ایک بڑی اصولی بات سامنے آتی ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ایمان والوں کے راستے سے ہٹ کر اور کوئی راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کے بارے میں کیا کہا گیا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، کہ جو رخ وہ اختیار کرے گا ایک پیچھے سے ایک دھکا اور ہم دیں گے، جاؤ ادھر بھٹک جاؤ جا کے، اور اس کے بعد ہم اس کو جہنم رسید کریں گے۔ تو یہ بات یاد رکھو کہ جو راستہ جمہور کا ہے، اہل سنت کا ہے، اسی پر قائم رہنا، اس سے ایک ذرہ برابر بھی اگر کوئی ہٹے گا تو ایک طرح کا پھر وہ شذوذ ہے، اور اس شذوذ سے بھی وہ آخر اس کا ڈر ہے کہ من شذ فی النار میں شامل نہ ہو جائے۔ تو یہ بھی ایک بنیادی بات، یہ زمانے کا فیشن ہے، ایسے ایسے لوگ پیدا ہو گئے دین کو مسخ کر رہے ہیں، ان کی تقریریں سنو، ان کی تحریریں دیکھو۔ میں نام اگر لے لوں تو نام لے سکتا ہوں کہ پاکستان میں ہمارا جو پڑوسی ملک ہے کتنے ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں، اور ایسے ملک میں بھی بعض ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے دین میں تحریف کی اور دین کو دوسرے راستے کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ ہمارے عزیز طلباء جو قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، حدیث کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ ایسے لوگوں کی کتابیں پڑھتے ہیں، اس سے متاثر ہوتے ہیں، اور بعض مرتبہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری اصل کیا ہے، اور پھر وہ دوسرے راستے پر پڑ جاتے ہیں۔ اب تم فارغ ہو رہے ہو تو یاد رکھو کہ کبھی جمہور کے راستے سے مت ہٹنا، اور قرآن مجید اور حدیث یہ دونوں بنیادیں ہیں، ان سے جتنی بھی وابستگی رہے، درس قرآن کے ذریعے سے، درس حدیث کے ذریعے سے، اتنا ہی تمہیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور تمہارے علم میں پختگی ہوگی۔ ہمارے جو عزیز طلباء ایسے ہیں کہ جو کسی مدرسے میں پڑھانے کا موقع ان کو نہیں ملے گا، کوئی ہو سکتا ہے اسکول قائم کرے، یا ہو سکتا ہے اور کسی کام میں لگے، میں ان کو ہی نصیحت کرتا ہوں دیکھو یا تو درس قرآن یا درس حدیث یا دونوں اگر نظام بن سکتا ہو، ہفتے واری ہو تو ہفتے واری، روزانہ ممکن ہو تو روزانہ 15 منٹ درس قرآن دو، مسجد میں جہاں بھی تو نماز پڑھاؤ یا جہاں بھی تمہارا رہنا ہو، 15 منٹ درس قرآن دو اور 15 منٹ درس حدیث دو۔ یہ ریاض الصالحین اس کے لیے بہترین کتاب ہے، اس سے سماج کی اصلاح بھی ہوتی ہے، عقائد بھی بہتر ہوتے ہیں۔ ان دونوں چیزوں سے وابستگی انشاءاللہ ہمیں استقامت عطا کرے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں موقع دیا کہ تم فارغ ہوئے، اب یہ طے کرو کہ انشاءاللہ ہم نے جو کچھ سیکھا ہے اب امت کو ہمیں سکھانا ہے، لیکن دینی پختگی کے ساتھ، ایمانی رسوخ کے ساتھ، علم کے رسوخ کے ساتھ، اور اپنی زندگی کو بہتر بنا کر اخلاق کی بلندی کے ساتھ، پھر انشاءاللہ تم میدان میں آؤ گے، دنیا تمہاری قدر کرے گی اور دنیا تم سے فائدہ اٹھائے گی۔ آج دنیا منتظر، میں تو دیکھتا ہوں مختلف علاقوں میں نوجوانوں کو اس وقت پیاس ہے کہ کوئی ان کو بتانے والا نہیں ملتا۔ اب تم کو اللہ نے موقع دیا، تم نے سیکھا ہے تو تم ان کی رہنمائی کرو، لیکن ایک بات یاد رکھو کہ تمہارا کسی بڑے سے تعلق رہنا چاہیے، جب تک کہ مکمل پختگی نہ آ جائے کوئی بھروسہ نہیں کہ آدمی کدھر سے کدھر چلا جائے۔ اب اگر تمہارا تعلق بھی بڑوں سے ہے اور پھر تم دین کے کام میں لگو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے کوئی بڑا کام لے گا اور
اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ ہم مبارکباد دیتے ہیں اپنے عزیز فارغ ہونے والے طلباء کو۔ یقیناً یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، اللہ کا خاص کرم ہے کہ اللہ نے تمہیں یہاں تک پہنچایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ اس ذمہ داری کو انشاءاللہ اگر تم نے محسوس کیا اور تم آگے بڑھے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد، اللہ کے دین کی حفاظت، اللہ کے دین کی اشاعت، اس کے لیے جاں سپاری، اس کے لیے جاں بازی، اس کے لیے اپنی جان کھپانا۔ یہی بات اللہ نے فرمائی ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا فإن اللہ لمع المحسنین۔ تو یاد رکھو، جو لوگ بہتر کام کرتے ہیں، جن کے اندر احسان کی صفت ہوتی ہے، ہر عمل میں اللہ تعالیٰ کی معیت ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ کی معیت کا ساتھ ہونا کیا ہے؟ اللہ کی نصرت ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ لیکن یہ جب بھی ہو سکتا ہے کہ جب احسان کی صفت ہو، اور احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یعنی اللہ کا ایسی اللہ کی حضوری ہمیں نصیب ہو جائے، ہر کام میں اخلاص ہو کہ ہم جو کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ ہم عبادت کر رہے ہوں تو گویا کہ ایسے ہی ہمیں حضوری نصیب ہو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایمان کی جب قوت پیدا ہوتی ہے تو آدمی کے عمل کے اندر بڑی زبردست طاقت پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس کو دیکھ لینے سے اصلاح ہو جاتی ہے۔ کوئی آدمی اس کے پاس آئے، تھوڑی دیر بیٹھ جائے، اس کی اصلاح ہوتی ہے۔ تو یہ بنیادی چند باتیں تھیں جو اللہ نے دل میں ڈالی، میں نے کہہ دی۔ اب اس زیادہ موقع بھی نہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ تم میں سے ایک فرد دین کی قربانی کے لیے تیاری کرے گا، اور وہ تھوڑا سا اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے وہ کوشش کرے گا کہ ان حالات میں، خاص طور سے اس ملک میں جب کہ دین خطرے میں نظر آ رہا ہے، ہم اپنی جان کھپائیں گے اور اپنے علاقوں میں دین کا کام کریں گے۔ میں تو سمجھتا ہوں یہ سارے بچے جو ہمارے فارغ ہونے والے 140 کے قریب فضیلت دوم کے بچے ہیں، یہ سب اگر یہ طے کر لیں کہ ہمیں اپنے علاقوں میں محنت کرنی ہے، اور میں سب سے کہتا ہوں کہ رابطہ بھی رکھو، انشاءاللہ بہتر ضرورت ہوگی مشورے کی، مشورہ بھی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کامیابیوں کے راستے کھولے گا اور آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ مبارک کرے، اور تمہارے اگلے سفر میں اللہ تمہیں کامیاب فرمائے، اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ تمہیں سرخروئی نصیب فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور جتنے بھی اور ہمارے عزیز طلباء یہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی مقصدیت عطا فرمائے کہ ایک ایک لمحے کو یہ قیمتی سمجھیں کہ یہاں یہ اللہ نے جو موقع دیا، قیمتی زندگی کے قیمتی ترین لمحات ہیں، ان کو اگر ہم اصول لیں، ان سے ہم صحیح فائدہ اٹھا لیں تو کیا بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ مقام عطا فرما دے۔ اس مقام کے لوگ کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں، لیکن جب پیدا ہوتے ہیں تو انقلاب برپا کرتے ہیں۔ یہ صرف تصورات کی دنیا نہیں ہے، یہ کچھ کرنے کی دنیا ہے۔ کرو گے تو ملے گا، اور اگر ظاہر ہے صرف تصور میں رہ گئے اور صرف تفسیروں میں رہ گئے تو ایسے لوگ نہ کبھی کامیاب ہوئے ہیں، نہ شاید آئندہ کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم سے دین کا کام لے، اور اپنی رضا کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد